اور عید کا جب چاند کا موقع آیا تو ایسے علم کے چاند دیکھتا ہے کہ اس سے بڑا روزہ دار کوئی تھا ہی نہ. جو روزہ رکھنے والا وہ تو پھر بھی سوچ لیتا ہے چلو 29 رکھے تو ایک اور صحیح, مگر جو رکھتا نہیں ہے نا یہ بڑا علم کے چاند دیکھے کہ ادھر فون کرے گا, حضرات نکلا کہ نہیں نکلا, اگر نہیں نکلا ہو تو نکال, بس کہیں سے بھی نکلا, کہیں خبر مل جائے کیسے بھی نکل گیا. ہاں اور میرے بھائی جہاں 29 رکھے ہیں تو 30 بھی رکھنا. حکم یہ ہے چاند دیکھ کے روزہ رکھو, چاند دیکھ کے عید کرو. سمجھ رہے آپ, تو روزہ تو رکھے گا چاند دیکھ کے, جب اتنا موٹا چاند نظر نہ آ جائے ہلکا پھلکا تو نظر انداز کر دے, نہ دکھ رہا. سمجھ رہے آپ خوب. اور جب عید کا ہے نا تو عید کا تو بس کہیں سے دکھ جا. اور میرے بھائیو جب تک کیا چاند نہ دکھے یہ تصدیق شرعی نہ ہو جائے, اگر ابر ہے تو تصدیق شرعی ہو جائے اس سے پہلے عید نہ کرو. اس لیے کہ اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا نا, اور میرے بھائیوں اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پوری زندگی اگر روزہ رکھتے رہے اور 1000 سال کی عمر پائی گی تو رمضان کے ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا. ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا جو رمضان شریف کا تم نے چھوڑا ہے, اگر 1000 سال تک بھی تم نے روزہ رکھا تو. یہ ہے رمضان شریف کا روزہ. اور بہت سے لوگ فری میں چھوڑ دیتے ہیں, ذرا سی طبیعت خراب ہوئی روزہ چھوڑ دیا, دھان لگ رہے ہیں روزہ چھوڑ دیا, محنت لگ رہا روزہ چھوڑ دیا, نہ لگا محنت نہ لگا دھان. ایسا کاروبار کہ جس سے عبادت میں رکاوٹ آئے وہ کاروبار تو چھوڑنے کا حکم ہے, مگر اس کاروبار کی وجہ سے عبادت چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. سمجھ لیجئے مسئلہ. دھان لگ رہے ہیں, میرا محنت لگ رہا, میرا گنا کٹ رہا, میرا یہ ہو رہا, روزہ چھوڑ دیا. مت کاٹ, کم کاٹ لے, تھوڑا کاٹ لے, کئی دن میں کاٹ لے, لیکن روزہ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. اور کس نے کہا کہ گنا کاٹنے سے اور روزہ کا یہ کرنے سے اور وہ کرنے سے جو ہے صاحب نہیں ہو سکتا. صحابہ نے روزہ رکھ کے جنگیں لڑی, جنگیں دھان نہیں کٹ رہے, جنگیں لڑا کرتے تھے اور پورا پورا دن جنگ لڑ رہے ہیں, اور شام کو افطار کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, خالی ایک کھجور چوس کے افطار کر لیا اور اسی کھجور کو چوس کے سحر کر لیا. یار یہ ایمان تھے ان لوگوں کے. آج ہمارے حالات کیا ہو گئے کہ ذرا سے آفات میں روزہ چھوڑ دیتے. اور میرے بھائی تھکاوٹ اگر ہے تو ہونے دے, صبح کو جلدی سے کام پہ لگ جا اور زیادہ تیز دھوپ ہونے سے پہلے اپنے کام سے نپٹ جا. روزے کی حالت میں بھی کام کر سکتا, ہاں اپنے آپ کو زیادہ ہلاکت میں نہ ڈال, اپنا کام کر لے صبح ٹھنڈ کے وقت میں اور جل سے میں آنے والا, لیکن کام کی وجہ سے کبھی روزہ نہ چھوڑنا, کبھی نہ چھوڑنا. ایک نبی کا صحابی ایک روزہ چھوڑ دیا, ایک روزہ توڑ دیا. نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ میں روزہ دار تھا, میں نے روزہ توڑ دیا. آقا میں روزہ پورا نہ کر سکا. یار کتنا خوف خدا تھا انہیں. آقا اس کا مجھے بتائیے سزا کیا ہے. نبی نے فرمایا ایک روزہ تو نے توڑا ہے, اس کا کفارہ ہے 60 روزے لگاتار رکھنا. کیا کرنا ہے؟ 60 روزے رکھے جائیں گے. اگر ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو توجہ کرنا, اگر جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑ دیا تو 60 روزے. اب مجھے بتائیے آپ کہاں تک رکھو گے؟ اور اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو پھر 60, اور پھر چھوڑ دیا تو پھر 60. کتنا خطرناک معاملہ ہے. تو اسے چھوڑو ہی مت. عرض کیا تو میں 60 روزے نہیں رکھ سکتا, ایک روزے کی ذمہ داری نہ نبھا سکا تو 60 کہاں سے رکھوں گا. نبی نے فرمایا 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ. اگر ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو دوسرا کفارہ کیا ہے اس کا؟ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا. اور یہ علماء بیٹھے, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بدلہ نہیں ہے, روزے کا کفارہ ہے. بدلہ الگ ہے, بدلہ ہے اس کے قائم مقام ہو جانا. اس کے قائم مقام نہیں ہوگا, یہ اس کے برابر نہیں ہوگا, اس کا کفارہ ہے. بس کسی طرح سے میدان محشر میں چھوٹ جاؤ گے بس.
اور پورے مدینے کا جائزہ لے لے، یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں، اے میرے مشفق آقا میرے پاس اتنا نہیں کہ میں 2 مسکینوں کو بھی کھانا کھلا سکوں، یا رسول اللہ تو میں 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کہاں سے کھلا پاؤں گا؟ اے میرے آقا میرے لیے کچھ اور بتا دے، یا رسول اللہ میں 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا، تو میرے نبی نے فرمایا اگر 60 روزہ نہیں رکھ سکتا، 7 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا تو بیٹھ جا۔ بٹھا دیا۔ اور یہ 2 ہی کام ہے تمہارے اور میرے لیے، صرف کان کھول کے سن لیں، یا تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا، یہ 60 روزے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ اگر روزہ جان بوجھ کے چھوڑا، مگر میرے نبی مالک و مختار ہیں، بولے اگر بات میری ہے نا تو نکالتا ہوں تیرے لیے کوئی اسپیشل راستہ۔ بس وہ اسی کے لیے تھا، کسی اور کے لیے نہیں۔ نبی نے بٹھا دیا، وہ بیٹھا ہے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، اتنے میں میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے آقا ایک ٹوکری بھر کے کھجور لایا ہوں۔ نبی نے فرمایا کس لیے لائے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ ایک ٹوکری بھر کے کھجور لایا ہوں، صدقے کا کھجور ہے، صدقے کا، غریبوں میں تقسیم کرا دے، مدینے کے مسکینوں میں بٹوا دیا جائے۔ یا رسول اللہ صدقے کی کھجوروں کی ٹوکری لایا ہوں، یا رسول اللہ مدینے کے غربا کو دے دیا جائے، مدینے کے مساکین کو دے دیا جائے، مدینے کے یتیموں کو دے دیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا رکھ دے۔ جب وہ کھجوروں کی ٹوکری رکھ دیا، میرے نبی کا اختیار دیکھو، میرے نبی کی پاور دیکھو، میرے نبی نے اس روزے والے صحابی کو بلایا، اور صحابی جو ایک روزہ نہ رکھ پایا تھا وہ کہاں ہو؟ ذرا ادھر آؤ۔ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 60 روزے نہیں رکھ سکتے، ہاں یا رسول اللہ 60 روزے نہیں رکھ سکتے، 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے، ہاں یا رسول اللہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جا، تیرے لیے میں نے اسپیشل چھوٹ رکھی ہے، تیرے لیے میں نے اسپیشل چھوٹ کر دی ہے۔ یہ ایک ٹوکری صدقے کے کھجور ہے، اس ٹوکری کو اٹھا کے سر پہ رکھ لے اور مدینے کی گلیوں میں چلا جا، مدینے کے غریبوں کو کھلا دینا، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ تمہارے میرے لیے نہیں ہے، نبی نے اسپیشل اس کے لیے یہ رعایت کی تھی، مدینے کے غریبوں کو کھلا دے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کیا رسول اللہ اے میرے آقا پورے مدینے کا جائزہ لے لے، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نا غریبوں میں بانٹ دو اس کھجوروں کو، تو یا رسول اللہ غریب تو پورے مدینہ میں ہی ہوں۔ آقا پورے مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، جیسے میں آنے والے میرے مصطفیٰ کا اختیار کو دیکھو، میرے نبی نے فرمایا اگر تجھ سے زیادہ غریب